شروع کرتے ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری اردو کی غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے غالب کی غزل نمبر 1 ایپیسوڈ نمبر 1 تھا وہ ہمارا, اور آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 2 یعنی غزل نمبر 2 جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی, وہ پڑھنے جا رہے ہیں. پچھلی غزل کا تھوڑا سا ایک خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہم نے مرزا غالب کے حوالے سے ایم سی کیوز ڈسکس کیے تھے, کثیر الانتخابی سوالات, اور ہم نے ان کے حالات زندگی کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا. آج جو ہم غزل ہے وہ پھر اس کے اسی تسلسل کے ساتھ دوسری غزل پڑھیں گے. پہلی غزل یہ تھی, کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. یہاں پر شاعر نے اپنی ایک بے بسی, ایک نا امیدی کی کیفیت ظاہر کی تھی, اور یہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بہت ساری خواہشات اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, لیکن وہ خواہشات جو ہے انسان کی اس طرح سے پوری ہونا ممکن نہیں. اور غالب کہتا ہے میری بھی بہت سی ایسی خواہشات ہیں جس دنیا میں پوری ممکن نہ ہو سکی اور نہ کوئی امید نظر آتی ہے. اچھا, اب امید نظر کیوں نہیں آتی, یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ اس میں یہ جو غزل ہے غالب کی زندگی کے آخری 8-10 سالوں میں جو زندگی تھی, یعنی غالب کی پیدائش جو ہے وہ 1797 میں یعنی 1797, اور وفات ان کی 1869 میں یعنی 1869 کے اندر ہوئی تھی. تو آخری جو ان کی زندگی کے 8-10 سال تھے اسی میں یہ غالب نے یہ غزل کہی تھی. اور یہ غالب نے یہ غزل, اب آپ لوگ کہیں گے سر آپ کو کیسے پتا, تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کو پچھلی کلاس کے اندر آپ لوگوں کو میں نے دے دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر دوسری جو غزل کا, پہلی غزل کا دوسرا جو شعر ہے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. کہ جب انسان کی زندگی کا ایک دن متعین ہے تو انسان کی جو زندگی ہے وہ کیوں ایسی ہے کہ اس کو اس طرح سے نیند نہیں آتی. یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ انسان کو جب پتا ہے کہ اس کے ایک نہ ایک دن اس کے موت آنی ہے, تو پھر اس موت کے ڈر اور خوف سے, یعنی موت کا تو ایک ایسا خوف ہوتا ہے نا کہ انسان موت کی وجہ سے اس کو نیندیں اس کی اڑ جاتی ہیں. تو یہاں جب ایک دن معین ہے موت کا, تو پھر رات بھر نیند کیوں نہیں آ رہی. دراصل وہ زندگی کے اندر مشکلات, پریشانیاں, آلام, تکالیف ہیں جس کے سبب ان کو وہ کہتے ہیں کہ میرے زندگی کا چین سکھ جو ہے وہ غارت ہو گیا, برباد ہو گیا. اور پہلے اب پھر تیسرے شعر کے اندر کہتے تھے کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی اور بات پر نہیں آتی. یعنی پہلے تو اپنے اوپر, اپنے حالات پر انسان ہنس بھی لیا کرتا تھا, لیکن اب ہنسنا ہی ہم نے بھول گئے ہیں کہ ہنسنا کسے کہتے ہیں, اپنے دل کے حال کو دیکھ کر. اور یہاں دل کا حال کو کیوں انہوں نے بیان کیا, خاص طور پہ عشق کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہاں پر انہوں نے نماز, روزے اور دیگر عبادات کی اہمیت اور اس کے ثواب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقینی طور پہ ان سب چیزوں کا, پرہیزگاری کا بہت ثواب ہے, لیکن کیا کروں کہ میری طبیعت اس طرف نہیں آتی, میرا من اس طرف نہیں راغب ہوتا. اور کیوں نہیں ہوتا, وجہ یہ کہ وہ ایک عشق کے اندر مبتلا ہو گئے. اور خود غالب نے کہا کہ آدمی تو ہم بھی بڑے کام کے تھے, پر عشق نے ہمیں نکما بنا دیا. عشق جو ہے وہ انسان کو لگ جائے تو یہ ایک ایسا مرض ہے جس کو موذی مرض کہتے ہیں, لا علاج مرض. اس مرض میں جو مبتلا ہو جائے تو پھر وہ اسے اپنا ہوش اور دھیان نہیں رہتا. پھر اس سے اگلی شعر میں ہم نے کہا تھا کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں, ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. کہ میں اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھا ہوں, اور اس محفل میں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں کہ اپنے محبوب کا دیدار کرنے بیٹھا ہوں, اسی وجہ سے میں چپ ہوں, مصلحتاً چپ ہوں. ورنہ ایسا نہیں کہ مجھے جواب دینا نہیں آتا, مجھے بات کرنی نہیں آتی, میں جواب بھی دے سکتا ہوں, بات بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں محبت کے آداب کا خیال رکھے بیٹھا ہوں. اور میں یہاں کوشش کر رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آئے ہوں محبوب کا دیدار کرنے, تو صرف اس کے دیدار ہی کو حاصل کروں گا. اور پھر اگلے میں کہتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. کہ عشق کے اندر اب وہ اس قدر کھو گئے ہیں کہ اپنا حال بھی بھول گئے کہ وہ کس حال کے اندر موجود ہیں. اور پھر مشکلات, پریشانیوں اور غموں اور دکھوں کے سبب اب وہ خواہش کرتے ہیں کہ بس کسی طرح سے موت آ جائے اور موت کی نیند یا موت کی چادر کو اوڑھ لوں اور یہاں سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں. لیکن موت ہر روز آتی ہے, پر آ کر نکل جاتی ہے. لگتا ہے اللہ کو اب بھی ان سے کچھ ایسے کام لینے ہیں, اب بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے رکھی ہیں, اسی لیے زندہ ہیں. اور موت ہے کہ آتی اور آ کے گزر جاتی ہے.
اور پھر وہ آخری شعر کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ اسی حج کا ذکر جو میں نے آپ سے پچھلی کلاس میں کیا تھا کہ یہ حج پہ جا رہے تھے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ، لیکن کچھ انگریزوں کی حملے اور انگریزوں کے اس ہندوستان میں پوری انہوں نے جو اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اس کے سبب جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے ریگستان میں قید کر لیا گیا تھا، اور پھر غالب جو ہے وہ بدقسمتی سے اس حج کے اوپر وہ نہ جا سکے. تو یہاں پر حج پہ جانے سے پہلے یہ شعر انہوں نے کہا تھا کہ کعبے کس منہ سے، جب پوری زندگی تم نے عیش و عشرت میں شراب اور جوئے کی حالت میں اللہ کو ناراض کرنے میں تم نے گزار دی، اب کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے جا رہے ہو؟ مطلب تم نے زندگی میں کبھی کچھ کیا ہو تو اللہ کے سامنے بندہ لے کے جاتا ہے کہ اللہ یہ کچھ نیکیاں ہیں، اسی کے سبب تو میری مغفرت فرما دے. تو تم نے تو زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، تو اب کیا لے کے اللہ کے سامنے جاتا؟ تو یہاں وہ غالب نے وہ شعر کہا. تو یہ میں نے یہ تمام جو اشعار جو میں نے آپ کے سامنے ایک اعادہ کیا، میں نے ایک ریویژن کیا آپ کے سامنے، یہ میری پچھلی ایپیسوڈ کے اندر باقاعدہ اس کو پوری وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو جو ہے وہ ریکارڈنگ کی صورت میں بھی موجود ہے. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کر اس پوری غزل کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور آج میں جو ہے وہ دوسری غزل جو ہے اس کو آپ کے لیے ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے میں پیش بھی کر رہا ہوں. تو آپ یہاں پر اس کو لائیو بھی سنیں گے اور بعد میں مزید اعادے کے لیے ریویژن کے لیے آپ ریکارڈڈ بھی سن سکتے ہیں. چینل ایز یوزول آپ کو یاد ہے آسک ASK آسک ایجوکیشنل اینڈ گائیڈنس چینل کے نام سے ہے، جس میں آپ جا کر MCQs کی خصوصیت کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں پر میں نے باقاعدہ پلے لسٹ کے اندر MCQs پورے ریکارڈ کیے ہوئے، ان کی تیاری آپ وہاں پر خاص طور پر کریں گے، جس کا میں اگلے چند کلاسز میں آپ سے اس کا باقاعدہ ٹیسٹ لینے جا رہا ہوں. چونکہ ایک خطرناک بات جو آپ لوگوں کے لیے شاید آپ لوگوں نے گزشتہ 2-3 روز پہلے اخبارات کا اگر مطالعہ کیا ہو تو اس کے اندر حکومت نے باقاعدہ ایک پرپوزل تیار کیا ہے کہ آپ کے امتحانات MCQs کی صورت میں لیے جائیں گے. وہ پرپوزل ابھی اپروو ہونا رہ گیا ہے، وہ جیسے ہی اپروو ہو جائے گا تو پھر یہ باقاعدہ آپ کے پیپر پھر اسی کے مطابق بنیں گے. تو اگر MCQs بیس بنتا ہے تو پھر MCQs کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی، یعنی ٹوٹل مارکس آپ کے MCQs بیس ہوں گے. تو لہٰذا اس حوالے سے آپ کی تیاری بہت عمدہ ہونی چاہیے، ایک ایک بات کو سمجھ کے. یعنی میں شعر کہہ رہا ہوں، سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی پنہا ہو گئیں. اب یہ شعر میں نے آپ کو سمجھایا، شعر پڑھا اور میں نے سمجھا دیا. اب پیپر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس شعر لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے 4 مطلب لکھے ہوئے آ جائیں آپ کے پاس. اب آپ نے ان 4 میں سے کسی ایک مطلب کو آپ نے ٹک کرنا ہے، تو شعر سمجھا ہوگا تو مطلب کو ٹک کریں گے نا. تو یہ MCQs اسی طرح سے ہوگا. اگر آپ نے کچھ کبھی تجربہ رہا ہے NTS ایگزام کا کہ NTS کے کیسے ایگزام ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ ہوں گے اور آپ کو اس کو شیڈڈ کرنا ہوگا، یعنی ٹک نہیں کرنا ہوگا بلکہ شیڈ کرنا ہوگا. الگ سے آپ کو ایک آنسر اسکرپٹ دے دی جائے گی جس پہ آپ کو شیڈ کر کے جو ہے دینا ہوگا. یہ ذرا ٹیکنیکل انداز ہوگا پیپر کا اس بار جو آپ کے لیے طے کیا جا رہا ہے. میٹرک بورڈ کے لیول پر تو اور انٹر کے لیول بورڈ پر تو یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں، یونیورسٹی لیول پر یہ چیزیں پرانی ہیں، پہلے سے ہوتی آ رہی تھیں، لیکن آپ لوگوں کے لیول پر یہ چیز پہلی دفعہ آ رہی ہے. جی ہاں، تمام جو بھی لیکچرز میں یہاں آپ کو دے دیتا ہوں، تمام میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں، آپ اس پہ بالکل جا کے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں غزل نمبر 2 کے حوالے سے. سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی پنہا ہو گئیں. میرے بچوں، میں نے ہمیشہ ایک بات سمجھائی آپ لوگوں کو کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا اشعار کے اندر، ان کے مطالب اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں، بہت اچھی تشریح کر سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ کو ان الفاظ جو یہاں پر شعر کے اندر استعمال کیے گئے اور کس مطلب کے لیے استعمال کیے گئے، یعنی ان کا جو اصل مطلب ہے یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر لفظ کے نا 2 معنی ہوتے ہیں. ایک اس کے حقیقی معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی جو لغت میں ڈکشنری میں ملتے ہیں، اور ایک اس کے جو ہے وہ مجازی معنی ہوتے ہیں جس کے لیے ہم نے یہاں استعمال کیا ہے. اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رات کا لفظ اگر کوئی شاعر استعمال کرے تو اس سے مراد وہ رات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد دکھوں بھری زندگی ہے. تو اب دیکھیں اس کو کس میننگ میں استعمال کیا گیا، تو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے ایک اچھی تشریح کرنے کے لیے. تو یہاں جو میں آپ کو الفاظ کہہ رہا ہوں، ان کے جو معنی اور مطالب بتا رہا ہوں، اس کو یہاں پر آپ نے خاص طور پہ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. کہتے ہیں سب کہاں، اب ایک مبالغے کا انداز ہے. سب کہاں، ہم کہتے ہیں نا سارے لوگ کہاں، کچھ ہی تو ہیں جو ایبسنٹ ہیں، باقی تو سارے آئے ہوئے، سب کہاں. تو یہ ایک مبالغے کا انداز ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم کوئی بات مبہم رکھ رہے ہوتے ہیں، ابہام ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتی ہے کہ سب کہاں، ارے کچھ ہی تو ہیں بس. تو یہاں پر غالب بھی کہتے ہیں سب کہاں کچھ لالاؤ گل
लालाओ गुल का मतलब फूलों का बाग, वो जगह जहां पर फूल खिले हों, वो बाग जहां फूल ही फूल मौजूद हो, उसको लालाओ गुल कहते हैं। कहते हैं सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी पिन्हा हो गई। खाक कहते हैं मिट्टी को। भाई आप लोग कब्रिस्तान लड़के तो गए होंगे, लड़कियों का वास्ता जरा कम शायद ही कभी पढ़ा हो। कब्रिस्तान में आपको सिर्फ तख्तियां नजर आती हैं कि फला साहब फला खातून इंतकाल हुआ और उनकी कब इंतकाल कैसे हुआ, बस थोड़ी बहुत तफसील लिखी हुई होती है। अंदर क्या जो मिट्टी के अंदर मौजूद है आपको पता होता है कैसी कैसी शक्लें अंदर? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग मिलते हैं आपको, एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग। इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं और जितने बुरे लोग हैं, मरने के बाद इस जमीन के अंदर उनकी पर्दापोशी हो जाती है। कब्र में क्या हाल है मुर्दे का किसी को नहीं खबर, किस हाल में है वो, अजाब में है या खुशहाल अंदाज में है, मजे लूट रहा है, मरने के बाद कुछ नहीं खबर आपको। जितने चेहरे थे वो सब मिट्टी के अंदर, खाक के अंदर पिन्हा हो गए। पिन्हा माने छुप गए उसके अंदर। लेकिन जहां कहीं भी आपको फूल नजर आए, जहां कहीं आपको सब्जा नजर आए, तो समझ लेना कि इस मिट्टी के अंदर कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं। क्योंकि जहां जहां अच्छे लोग मौजूद हैं उस जगह पर फूल खिलाते हैं, सब्जा हो जाता है। ये बात गालिब इस शेर के अंदर कहता है कि जिंदगी के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, और इस जिंदगी में नेक काम करने वाले हों चाहे बुरे काम करने वाले हों, सबके चेहरे इस खाक के अंदर, इस मिट्टी के अंदर जाने के बाद छुप जाते हैं। फिर किसी की खबर नहीं होती है आपको कौन है, कैसा था, क्या था। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जहां वो दफन होते हैं वहां कुछ सब्जा, कुछ फूल खिलते हैं, और ये इस बात की अलामत है कि वहां यकीनी तौर पे कुछ अच्छे लोग मौजूद होंगे उस कब्र के अंदर, उस खाक, उस मिट्टी के अंदर। तो शायर कहता है सब कहां कुछ, सब नहीं कुछ, लालाओ गुल में नुमाया हो गई। नुमाया होने का मतलब क्या है? जाहिर हो जाना। कि फूल और उस सब्जे की सूरत में जो लोग कब्र के अंदर हैं वो क्या हो गए? नुमाया हो गए इस सब्जे और फूल के सबब। खाक में क्या सूरतें होंगी? सब पिन्हा हो गई। मिट्टी के अंदर क्या सूरतें हैं? सब छुप गई, किसी का खबर नहीं कौन कैसा इंसान। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो नुमाया हुए किस सूरत में कि उस जगह सब्जा मौजूद है। समझ में आई बात? मतलब अल्फाज, जब आप अल्फाज समझ में आ गए ना, फिर समझे आप बादशाह हो गए। आप अब आप तशरीह कर सकते हैं। आप अब आपको बात समझ में आ गई है। अच्छा, मेरी दरख्वास्त यहां पर एक चीज और है कि जब मैं गजल समझा दिया करूं ना, तो आज का होमवर्क इसे आप ये समझ लिया कीजिए कि आज उसकी तशरीह करनी है। घर जाके हर शेर की तशरीह कीजिए, और नंबर मेरे व्हाट्सएप का आप सबके पास मौजूद है। मैं कहता हूं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे जो मुझे तंग करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, सर मैंने इन शेर अशार की तशरीह कर ली, जरा जवाब दे दें आप। यकीन कीजिए मैं उनको जवाब देता हूं, बावजूद इसके कि बहुत सारी मसरूफियातें होती हैं, उसके बावजूद जब मुझे मुमकिन मिलता है मैं उनको जवाब देता हूं कि हाँ अच्छा लिखा, कौन सी चीज़ सही नहीं है और कौन सी चीज़ ठीक है। तो आप अपने लिए आज का होमवर्क ये रखें कि अगर आपने गालिब की पहली गज़ल जो है वो अगर आपने नहीं की तो आज कर लें, और गालिब की दूसरी गज़ल की भी तशरीह करके मुझे इसके बाकायदा आप जो है वो स्क्रीन शॉट भेजिए मुझे। फिर कहते हैं याद थी हमको भी रंगारंग बज़्म आराइयां, याद थी, भूले नहीं। इंसान के हाफजे का क्या मसला है पता है आपको? इंसान को निसियान का मर्ज है। निसियान किसे कहते हैं? भूल जाना। अभी थोड़ी देर पहले की बात थी, भूल गए। अरे क्या थी वो बात? आपको पता है अरब के जो लोग हैं उनका हाफजा बड़ा मजबूत था, बहुत मजबूत था। इसीलिए अरब के ज़माने में कुरान जो है वो, कुरान से पहले कोई लिखने लिखाने का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन चूंकि अल्लाह को कुरान की हिफाजत मकसूद थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर वहां पर लिखने लिखाने का रिवाज वहां पर लोगों में पैदा किया। वरना हम लोगों के हाफजों का क्या हाल है कि अभी थोड़ी देर पहले की बात हमें याद नहीं होती, हम भूल जाते हैं। तो गालिब भी यहाँ पर अपने हाफजे का जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं, हालांकि गालिब का हाफजा बहुत अच्छा था, बहुत उम्दा हाफजा था गालिब का, लेकिन उसके बावजूद गालिब यहाँ क्या कहते हैं? याद थी हमको भी रंगा रंग बज़्म आराइयां। रंगारंग, हम कहते हैं यार बड़ी रंगारंग महफिलें सजी हुई हैं,
ہاں یہ جو مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں، یہ جو مایوں کی رسمیں ہوتی ہیں، یہ جو شادی کی رسمیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری رسمیں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں منائی جاتی ہیں، بڑی رنگین ہوتی ہیں، بڑے اس کے اندر جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دل کو جو ہے بڑا لبھاتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر. تو غالب کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ایسی بزم کے معنی ہوتے ہیں محفل، ایسی بزم، ایسی محفلیں جو رنگا رنگ محفلیں ہوا کرتی تھیں، بہت تھی ہماری زندگی میں، بہت دیکھی ہیں ہم نے، یاد تھی ہم کو، ایک وقت تک ہمیں یاد رہی ہیں ایسی محفلیں، ہم بھولے نہیں، یاد تھیں کا یعنی ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آ رہی ہے. اب کیا ہوا؟ اب مگر نقش و نگار کسے کہتے ہیں؟ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہیں دیواروں پہ یا لکڑی پہ کچھ ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ڈیزائن ان کو کہتے ہیں نقش و نگار، ٹھیک ہے نا. یا کسی جو ہے وہ زمین کے اوپر کوئی ماربل کے اوپر کوئی نشان اس طرح ڈیزائن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یا گھروں کے اندر دور و دیوار کے اوپر ڈیزائن، تو یہ ان کو نقش و نگار کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اچھا، لیکن یہاں نقش و نگار کا مطلب کیا ہے؟ یادیں. یہاں پر دماغ کے اندر آج بھی کچھ یادیں، کچھ نقش ہیں. ہاں لگ رہا ہے مجھے اس کو جانتا ہوں، چہرہ کچھ جانا پہچانا، دماغ میں کچھ یاد آ رہا ہے. ہاں وہ محفلیں مجھے یاد ہیں، کچھ یاد ہیں، بھولا نہیں ہوں سب میں، کچھ اب بھی مجھے یاد ہیں. تو غالب یہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں، اب مگر نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئیں. نسیاں کسے کہتے ہیں؟ بھول جانے کے مرض کو. تو تاک کہتے ہیں پیچھے، تاک مانے پیچھے. تو تاکہ نسیاں ہو گئیں یعنی کچھ ماضی کی باتیں رہ گئیں جو ماضی میں تھیں اور ہم انہیں بھلا بیٹھے. لیکن سب نہیں بھلا بیٹھے، اب بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آج بھی موجود ہیں، سب نہیں بھولے، یاد ہیں اب بھی کچھ چیزیں. تو کہتے ہیں یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، اب مگر نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئیں. اچھا، اگلے شعر کے اندر جیسے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور اگلے شعر کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے مرزا اسد اللہ خان غالب کی، اور اب ہمارے سامنے تیسرا غزل کا تیسرا شعر اب آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن اس تیسرے شعر کو جاننے سے پہلے کچھ اصطلاحات جاننا بہت ضروری ہیں. عاشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کرنے والے کو. محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس سے عشق کیا جاتا ہے. اور رقیب کون ہوتا ہے؟ ٹانگ اڑانے والے، کباب میں ہڈی، ہاں، جو ہمارے عشق میں ولن کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں چونکہ غالب جو ہیں وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں یہاں پر، سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، تمام رقیبوں سے میں ناخوش ہوں. ناخوش مانے خوش کی الٹ، ان سے ناراض ہوں، ان سے اداس ہوں، ان سے نالا ہوں میں، ٹھیک ہے. سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، پر زنان مصر سے، زنان عورتیں کہا جاتا ہے، صحیح نا، زنان مصر کی عورتیں. اب دیکھیں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، میں نے جب آپ کو شروع میں بالکل ابتدا میں آپ کو میں نے اصطلاحات پڑھائی تھیں، تو میں نے آپ کو مطلع کی پہچان بتائی تھی. میں نے کہا تھا مطلع طلوع سے نکلا، اور طلوع کے معنی نکلنے کے ہیں، اور غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اور اس کی پہچان کیا بتائی تھی؟ کہ اس میں ہم قافیہ دونوں مصروں کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں نظر بھی آ رہا آپ کو، نمایاں، پنہا، یہ ہم قافیہ ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے. ردیف کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن اسی طرح میں نے مقطع بتایا تھا، اور مقطع کہا تھا مقطع قطع سے نکلا ہے، اور قطع کے معنی کاٹنے یا ختم کرنے کے. غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں نے بتایا تھا کہ وہ شعر جس میں شاعر کسی شخص، مشہور خاص شخص کا تذکرہ کرتا ہے، یا کسی واقعے کا ذکر کرتا ہے، مشہور واقعے کا، یا کسی جگہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ شعر صنعت تلمیح کا شعر کہلاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ والا جو شعر ہے، شاباش احمد مشرف، آپ نے صحیح پہچانا، تلمیح کا شعر ہے یہ. سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کے محوے ماہ قنا ہو گئیں. آپ کو میں نے میر تقی میر پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو ایک زلیخا کا ایک قصہ سنایا تھا، اور زلیخا کا میں نے کہا تھا بقیہ حصہ جو ہے وہ غالب کی غزل میں آئے گا. یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے میری طرح،
تو جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جو ہے بہت ہی حسین اور خوبصورت تھے. ان کے بھائیوں نے ان کو مارنے کے لیے جو اٹیمپٹ کی تھی, ان کو کنویں میں پھینک دیا, تو سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ انتقال کر گئے, لیکن بعد میں قافلے نے ان کو اٹھا کے ان کا علاج معالجہ کر کے پھر مصر کے بازار میں لے آ کے بیچا. تو مصر کے بازار میں جو ہے وہ عزیز مصر, جو مصر کا بادشاہ تھا, وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا تھا, اور ساتھ میں اس کی جو بیوی تھی, جو بیوی کم اور اس کی محبوبہ زیادہ تھی, اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا وہ, اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور اس کی بیوی نے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو بازار میں فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک نظر میں ہی دل دے بیٹھی, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے شوہر سے تقاضا کیا کہ مجھے جو ہے کیا کتنا ہی اچھا ہے کہ اس لڑکے کو اگر ہم خرید لیں تو ہماری کوئی اولاد تو ہے نہیں, تو اولاد کی کمی پوری ہو جائے گی, اور آپ کے سلطنت میں کام کاج ساتھ کرنے کے لیے آپ کو ایک لڑکا بھی میسر آ جائے گا. تو عزیز مصر نے جو ہے وہ یہ بات مان کر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. اچھا, یوسف علیہ السلام اپنے ضرورت ایک تو نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب اپنے انتہا سے زیادہ پاک باز, انتہا سے زیادہ ایماندار, اور ہر چیز یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو تو خاصیت ہی الگ عطا کر رکھی تھی نا. تو وہ کیا کہتا تھا میر کہ قسم جو کھائیں تو تالے زلیخا کی, قسم جو کھائیں تو تالے زلیخا کی ہے, تو یعنی قسم بھی کھائیں تو ہم زلیخا کی قسمت کی قسم کھائیں. عزیز مصر سے بھی ایک صاحب غلام لیا, کہ عزیز مصر سے بھی جس اس کو حاصل کیا, جس کو وہ لینا چاہتی تھی, پانا چاہتی تھی, اسی کے ہاتھوں سے پا لیا. یہ بات یہاں تک تو میر نے بتائی تھی. اچھا, لیکن اس کے بعد اس واقعے کو اگر میں آگے لے کے چلوں تو زلیخا نے کئی بار یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف غلط نگاہوں سے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی, لیکن ہر بار یوسف علیہ السلام نے ان سے ہمیشہ دوری اختیار کی اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے اس نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع لا کر دیا کہ جب زلیخا نے یہ سمجھی کہ عزیز مصر جو ہے وہ کہیں دور شہر سے باہر ہیں اور آج وہ نہیں آ پائیں گے, تو ایسے میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلا کے ان کو اپنی طرف غلط کام کی طرف جب راغب کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام فرار ہوئے, بھاگے. تو زلیخا کے ہاتھ میں ان کی قمیض پیچھے سے کالر والا جو حصہ ہوتا ہے, یہ ان کی قمیض کا حصہ آ گیا, اور یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو ان کی قمیض پھٹ گئی, اور اس پھٹنے کی صورت میں زلیخا کے ہاتھ میں ان کی قمیض کا وہ ٹکڑا نظر آیا, اور یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو عزیز مصر سامنے کھڑے تھے. اب یہ منظر دیکھ کے عزیز مصر تو حیران ہو گئی, یہ کیا ہوا, یقین نہیں آ رہا تھا. ایک طرف یوسف علیہ السلام کا کردار اور ایک طرف بیوی, میں کیا تصور کروں. تو بیوی نے جو ہے وہ فوراً پینترا بدلا اور کہا کہ دیکھا جس سے اوپر ہم اتنا بھروسہ کرتے تھے آج یہی آپ کی عزت کے در پہ تھا. اب ایسے میں بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو قید تو کر لیا لیکن مطمئن نہیں تھا. اپنے ایک بزرگ سے انہوں نے پوچھا تو ان بزرگ نے کہا کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یوسف قصوروار ہے, اور اگر یہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب زلیخا قصوروار ہے, اور قمیص پیچھے سے ہی پھٹی تھی. اب تھو تھو ہونی شروع ہوئی زلیخا کے اوپر. وزیروں کی بیویاں اور شہر کی جو بڑی بڑی امیر خواتین تھیں ان میں ذکر شروع ہوا. اچھا, ان میں سے کسی نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا. اب عجیب ذکر شروع ہوا, زلیخا کے اوپر جو ہے الزام لگنا شروع ہو گئے, اور لوگوں نے کہا کہ بتاؤ غلام پہ دل دے بیٹھی. تو زلیخا نے اپنے اس الزام کو دھونے کے لیے, تاکہ ان عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ میں جو دیوانی کسی کے اوپر ہوئی تو کیوں ہوئی, یہ بھی ساری دیوانی ہو جائیں اگر ایک نظر یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں. اور جب دعوت بلائی تو ساری عورتیں پریشان اور حیران تھی. جی ہاں شبیب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ساری عورتوں کو جو ہے بلا لیا, اور بلانے کے بعد ساری عورتیں حیران تھی, اللہ خیر کرے کیوں بلایا, کیا مقصد ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے پلیٹ دی, اور پلیٹ کے اندر چھری موجود تھی اور اس میں سیب موجود تھے, اور کہا کہ جناب جب میں کہوں تب آپ لوگ یہ سیب کاٹیے گا. اور پھر جو ہے وہ غلام سے کہا کہ جو یوسف علیہ السلام ان کو ذرا یہاں سے سامنے سے گزار لو. اب جب یوسف علیہ السلام کو گزارنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا اب آپ لوگ سیب کھا سکتے ہیں, تناول کر سکتے ہیں. عورتوں نے جب وہ سیب کاٹنا شروع کیا تو کیا ہوا, اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر. تو آج زلیخا خوش ہو گئی. دیکھا, یہ جو عورتیں مجھے برا کہتی تھیں, مجھے کہتی تھی ایک غلام پر دل دے بیٹھی, آج خود کا کیا حال ہے, اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں عورتیں. تو آج زلیخا خوش ہے
کہ آج محو ماہ کنا ہو گئی ہے. اچھا اب میں سمجھانے, ابھی اس واقعے کو شعر کی صورت میں غالب نے یہاں پر کہا, سب رقیبوں سے ہوں ناخوش. غالب کہتا ہے میں اپنے رقیبوں سے ناخوش ہوں, جو میری محبت کے دشمن ہیں میں تو ان سے ناخوش ہوں. پر زنانے مصر سے, لیکن مصر کی عورتوں سے ہے زلیخا خوش. زلیخا مصر کی عورتوں سے خوش ہے. کیوں؟ کیونکہ محو ماہ کنا ہو گئی. اب محو کے معنی ہوتے ہیں کھو جانا. ہم کہتے ہیں نا یہ تو محو ہو گیا, یہ تو کھو گیا, او بھائی ہوش میں ہو, ارے ہوش میں آؤ بھائی. تو محو مانے کھو جانا. محو ماہ, ماہ کسے کہتے ہیں؟ چاند کو. اور یہاں چاند کس کو کہا ہے؟ ماہ کنا. ماہ کنا کا مطلب ہوتا ہے 14ویں کا چاند. کمپلیٹ جو گول چاند ہوتا ہے نا اسے ماہ کنا کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ محو ماہ کنا ہو گئی, اس 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کھو گئی ساری عورتیں. اور یہاں 14ویں کا چاند کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اب مجھے بتائیے, ایم سی کیوز پوچھنے لگا ہوں, ذرا چیٹ کے اندر جلدی سے بتائیے مجھے کہ محو ماہ کنا جو یوسف علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے, یہ تشبیہ ہے کہ استعارہ ہے؟ تشبیہ ہے, جلدی سے بتائیے, تشبیہ ہے یا استعارہ ہے؟ تشبیہ ہے. تشبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور استعارے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پتا ہونا چاہیے. ویسے یہ انعام جو ہے لائبہ جیت گئی ہے. لائبہ نے فٹافٹ بتایا, لائبہ کے بعد بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ استعارہ ہے. محو ماہ کنا, یہ نہیں کہا کہ ماہ کنا کی طرح. اگر اگر کہا جاتا ہے ماہ کنا یعنی 14ویں کے چاند کی طرح کا خوبصورت لڑکا, اس کو دیکھ کر محو ہو گئی, کی طرح کے مانند لفظ استعمال ہوتا تو یہ تشبیہ ہوتا. کہا ان کو کہا جا رہا کہ 14ویں کا چاند, انہیں 14ویں کا چاند کہا جا رہا ہے, 14ویں کی چاند کی طرح نہیں کہا جا رہا, 14ویں کا چاند. تو 14ویں کا چاند کہا تو بیٹا یہ استعارہ ہے. تو جن بچوں نے استعارہ کہا, وہ جن بچوں نے کہا بالکل صحیح کہا, تو محو ماہ کنا ہو گئی. تو یہ آپ کو 3 آپ کو سمجھ میں آ گیا اشعار. اب اگلے 2 شعر بھی سن لیجئے ذرا. جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق. سبحان اللہ. شام فراق سے مراد وہ شام جب ایک عاشق اپنے محبوب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں جوئے خوں, جوئے کہتے ہیں یہ وہ جوئے نہیں جو بال کے اندر سر کی جوئیں ہوتی ہیں, یہ وہ جوئے ہیں جسے کہتے ہیں نہر کی ندیاں, صحیح ہے نا, تو نہریں. تو کہتے ہیں آنکھوں سے آج آنسوؤں کی نہریں بہ رہی ہیں, آنسوؤں کی نہر بہ رہی ہے, اسے بہنے دو. کیونکہ آج کا جو دن ہے بڑا دکھی دن ہے, آج سیڈی دن ہے. آج ایک عاشق اپنے محبوب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے. غالباً یہ شعر اور یہ غزل اس وقت کہی گئی جب غالب کا محبوب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا, جب وہ مر چکا تھا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ غالب کا محبوب کون ہے؟ ڈومنی. ڈوم کہتے ہیں گانے کو, ڈومنی کہتے ہیں گانے والی کو. تو ڈومنی نام تھا اس کا, جو گانے والی عورت تھی, جس کی سبب غالب بڑے مشہور بھی ہوئے تھے. غالب کا کلام پڑھا کرتی تھی. تو غالب کو ان سے بڑا ایک احترام, ایک ادب والا رشتہ ان کے ساتھ قائم ہوا تھا. تو آج غالب ان کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ شعر, یہ غزل پڑھ رہے ہیں کہ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو. آنکھوں سے جو آنسوؤں کی ندی بہ رہی ہے نا. اب آپ کہیں گے سر اس میں تو خون لکھا ہوا ہے, جوئے خون, تو غالب نے آنسوؤں کو خون کہا ہے. غالب کہتا ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. خون کہاں دوڑتا ہے؟ رگوں میں نا. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھی سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے. لہو تو کہتے ہی اس کو جو آنکھوں سے ٹپکے. اس شدت کے ساتھ آنسو, جسم کا لہو آنسو بن کر آنکھوں سے ٹپکے, یہ ہے لہو. ورنہ جو رگوں میں دوڑتا ہے وہ لہو تھوڑی ہے. اسی لیے غالب نے یہاں پر کہا جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق. آنکھوں سے ان خون کی ندیوں کو بہنے دو کہ آج محبوب اور ایک عاشق ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. میں سمجھوں گا کہ شمع 2 فروزاں ہو گئی. میں یہ سمجھوں گا یہ جو آنکھیں جل رہی ہیں یہ شمع ہے. شمع سمجھتے ہو نا, ہم دیا جلاتے ہیں نا, موم بتی جلاتے ہیں نا کسی کی یاد میں, تو یہ کسی کی یاد میں جل رہی ہیں. ہم یہ سمجھیں گے. میں یہ سمجھوں گا کہ شمع 2 فروزاں یعنی یہ 2 شمع کیا ان کی یاد میں فروزاں ہیں, جل رہی ہیں ان کی یاد میں. اور غالب اپنے دکھ کو اس طرح بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں چمن میں کیا گیا,
یعنی میں پھولوں کے باغ میں کیا گیا, گویا دبستان کھل گیا. دبستان کو اگر انگلش میں کہوں اسکول آف تھاٹ, ایسی جیسے میرا یہ سینٹر, یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ دبستان ہے. میں یہاں جو گیت گا رہا ہوں آپ بھی وہ گیت گانا شروع کر دو. میں جو الفاظ یہاں ادا کر رہا ہوں آپ بھی وہ الفاظ ادا کرنا شروع کر دو. تو کیا ہو گیا, یہ دبستان کھل گیا, ایک اسکول کھل گیا یہاں پہ. ہاں, تو کہتے ہیں کہ میں چمن میں کیا گیا, گویا دبستان کھل گیا. کہتے ہیں میں باغ میں کیا گیا, باغ میں تو جناب ایک اسکول کھل گیا وہاں پہ. بلبلیں سن کے میرے نالے غزل خواں ہو گئیں. بلبل بھی میرے غم کو سن کر میرے ساتھ میرے غم میں میرے ساتھ شریک ہو گئیں اور میرے غم کو اسی طرح سے گانے لگیں. جو میں کہتا گیا یہ بلبلیں بھی اسی طرح سے کہتی چلی گئیں. بہت ہی پیارے, بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں. ہم مواحد ہیں, ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ہم توحید کے قائل ہیں, ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. غالب کہتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم ساری رسموں کو توڑ دیتے ہیں. جب ایک اللہ کو ماننے والے ہو نا تو آپ رسموں کی پھر پابندی نہیں کرتے ہیں, آپ تو پھر اسی کی پیروی کرتے ہیں, اسی ایک کو جس کو مانتے ہیں بس اسی کے پیچھے چلتے ہیں آپ. تو کہتے ہیں ہم مواحد ہیں, ہم تو توحید کے قائل ہیں, ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں, اور ہم تمام رسموں کو ترک کر دیتے ہیں, تمام رسومات کو ترک کر دیتے ہیں. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں. جب قومیں مٹ جاتی ہیں تو ایک ہو جاتی ہیں. یعنی آج سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان یہ سب اگر اپنے اندر سے ختم کر دو نا تو آج ہم سب ایک قوم بن جائیں گے. لیکن ہم میں جب تک یہ تفرقے بازیاں پڑی ہیں نا, جب تک ہم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے, ہم سب کو ایک ہونا ہوگا, اپنے درمیان موجود فرق کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا. اور غالب کا سب سے حسین, سب سے خوبصورت شعر جو مجھے بے انتہا پسند ہے, رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. بھائی لڑکے, تم لوگ باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہو, پہلے دن جب باڈی بلڈنگ کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, ایسا پین کہ برداشت سے باہر ہوتا ہے. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن اور مہینہ جب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں, اتنا وزن اٹھایا کہ اب کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہی نہیں ہے. ساری تکلیفیں دور ہو گئیں, ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں. غالب کہتا ہے زندگی میں اگر تم تکلیفیں سہتے رہو تو غم سہنے کی عادت ہو جائے گی, پھر تو غم لگتا ہی نہیں ہے, پھر تو غم کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا. یار آج کوئی ٹینشن نہیں ہے, آج کوئی غم نہیں ہے, کوئی ٹینشن غم تو ہونا چاہیے. تو یہ بات اس شعر کے اندر کہتے ہیں, رنج کہتے ہیں غم کو, رنج سے خوگر ہوا انسان, خوگر ہونا یعنی اس کا عادی ہونا, رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, تو سارے غم مٹ جاتے ہیں. جب آپ کسی غم اور دکھ کے عادی ہو جائیں تو وہ غم مٹ جاتا ہے, پھر وہ غم محسوس نہیں ہوتا. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں, اتنی مشکلیں مجھے زندگی میں نے فیس کی ہیں, میں نے سامنا کیا کہ اب کوئی مشکل مجھے مشکل دکھتی ہی نہیں ہے. یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹ کرنے والا شعر ہے, یہ بڑا موٹیویٹ کرنا ہے. تو یہ شعر مجھے بےحد پسند ہے. اور اگر میں کہوں کہ غالب کے بالکل شروع کی غزلوں میں سے جو غزل مجھے یاد ہے, یا جن اشعار کو میں نے غالب کو اپنی آپ کی عمروں میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا, مجھے بنیادی طور پہ جو مجھے شعرا پسند ہے نا, دو ہیں جن پر میں مرتا ہوں, ایک اقبال اور دوسرا غالب. اور اقبال اور غالب کو پڑھنے کے بعد, لیکن دیکھیں ان کی پہلے زندگیوں کو پڑھیں, جب تک ان کی زندگیاں نہیں پڑھیں گے نا آپ کو مزہ نہیں آئے گا. سب سے پہلے تو ان کی زندگیوں کو پڑھیں, ان کی زندگیوں میں ڈوبیں, پھر ان کی شاعری سمجھ میں آئے گی آپ کو. آج کل میں اقبال کی بیٹے جو جاوید اقبال ہے, انہوں نے اقبال کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے, اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. 1040 اس کے صفحات ہیں. تو ابھی تو میں نے خیر شروع کے 40 ہی صفحات پڑھے, خالی 1000 ابھی باقی ہیں. اور اقبال کو جتنا پڑھو اتنا ہی اس سے عشق ہو جاتا ہے, غالب کو جتنا پڑھو اتنا غالب سے عشق. اور غالب سے عشق کرنے کے لیے صرف وہ اس کی ایک مووی دیکھ لو جو نصیر الدین شاہ نے اس میں غالب کا کردار ادا کیا. انڈیا نے یہ مووی بنائی ہے, بدقسمتی یہ کہ انہوں نے زیادہ اچھی چیزیں بنا لیتے ہیں ہم سے زیادہ. تو آپ اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کو غالب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا, اور غالب کی زندگی, تو آپ غالب کے اشعار کو اتنی ہی خوبصورتی سے پھر پڑھیں گے بھی. اور آخر میں کہتے ہیں یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں, اگر غالب اسی طرح زندگی بھر روتا رہا تو اے دنیا والو دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں, یہ بستیاں ویران ہو جائیں گی, میرا غم
میرا دکھ میرا رونا اس قدر ہے کہ میرا رونا اس سارے جہاں کو اس ساری بستی کو ویران کر دے گا. ایسے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت مبالغہ. اس شعر کے اندر مبالغے سے کام لیا انہوں نے, حقیقت سے بڑھ کر اگر آپ کوئی چیز کہیں. اب ایسا بھی کیا غم تھا بھیا آپ کا کہ آپ کے غم کو جو کوئی سنے گا تو یہ بستیاں ویران ہو جائیں گی. لیکن بہرحال یہ مقطع بھی ہے, غزل کا آخری شعر بھی ہے, چونکہ اس میں غالب نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے, اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہے. اسی طرح سے آج کی ہماری یہ دوسری غزل جو ہے مکمل ہوئی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی. تو آج کا ہمارا سیشن غالب کی غزل کا یہاں پر مکمل ہوتا ہے. جزاک اللہ.